السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک بار اس نے پھر ہمیں یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اور آپ اس محفل میں حاضر ہوئے۔ ہم آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک صاحب نے کئی سوالات بھیجے تھے لیکن ان کے سارے سوالات شامل نہیں کیے جا سکے تھے، تو ان کے جو سوالات باقی رہ گئے اس کو ہم پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جو اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ مسجد میں پڑھنا بہتر ہے یا گھر پہ جا کر؟ یہ فجر کی نماز کے بعد زیادہ تر مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، تو اگر گھر پر گئے اور کچھ حاجت ہو یا چائے ناشتہ کر کے پھر اشراق کی نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھنے میں ثواب وہی ملے گا یا کچھ کم ہو جائے گا؟ تو یہ اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد جو 20 منٹ کا مکروہ ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم گزر جائے، اس کے بعد یہ اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ مکروہ وقت میں تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور طلوع آفتاب سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے یہ جو نماز، چونکہ یہ نفل نماز ہے، یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ طلوع آفتاب کے بعد مکروہ وقت گزر جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے، یعنی اپنے مصلی پر بیٹھا رہے یا جہاں پر اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے وہیں پر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، یعنی سورج بلند ہو جائے، یعنی خوب روشنی ہو جائے اور مکروہ وقت نکل جائے، پھر یہ 2 رکعتیں پڑھے۔ اب یہ جو 2 رکعتیں ہوں گی وہ کون سی ہوگی؟ یہ اشراق کی نماز ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جو یہ 2 رکعتیں اس انداز میں پڑھے گا اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہی مسئلہ حل ہو گیا کہ نماز ہمیں کہاں پر پڑھنی؟ نماز اشراق، جہاں پہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے وہیں پر وہ ہمیں نماز پڑھنی۔ اور نماز فجر بھی کب وہ فضیلت حاصل ہوگی؟ جب نماز فجر ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، اور جماعت کے ساتھ نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ثواب ہے وہ کہاں ملے گا؟ مسجد میں پڑھنے پر ہی ملے گا۔ جو فضیلت بیان کی گئی وہ فضیلت کہاں؟ مسجد میں پڑھنے کی صورت میں ملے گی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی بنا پر آپ مسجد میں نماز اشراق نہیں پڑھ پائے تو آپ گھر پہ جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں بھی ثواب ملے گا۔ اگرچہ مسجد میں پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا لیکن وہاں پڑھنے کا آپ کو نماز اشراق کا تو ثواب ملے گا، نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس کی فرض یا واجب نماز باقی ہو اس کی نفل نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں، آپ نماز اشراق پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں، نماز چاشت پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جس کی فرض نمازیں باقی ہیں اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ پہلے وہ پڑھیں، وہ ضروری ہے۔ یہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ چھوڑ دیا ہے تو اس کا گناہ ہے، اس کو پڑھنا لازم و ضروری ہے۔ آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مچھلی یا جھینگے فروزن کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی مچھلی، جھینگے، ان کو کیا ہے، وہ جما دیا جاتا ہے، برف میں فروزن کر دیا جاتا ہے، تو اس کو کھانا کیسا ہے؟ تو کوئی حرج نہیں، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور وہ فروزن کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ سڑنے سے محفوظ رہے، خراب ہونے سے محفوظ رہے، اسی مقصد کے لیے اس کو فروزن کیا جاتا ہے۔ اور فروزن کرنے کے بعد اگر وہ سڑے ہوئے نہیں ہیں، خراب نہیں ہوئے، مچھلی ہو یا جھینگا ہو، اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر سڑ گئے، چاہے فروزن کیے ہو یا فروزن نہ کیے ہوں، اگر یہ چیزیں سڑ گئی تو کوئی بھی چیز سڑی ہوئی کھانے کی اجازت نہیں،
کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، وہ مضر ہوتی ہے. تو کوئی بھی سڑی ہوئی چیز یا کوئی بھی خراب چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے. آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے عصر اور ظہر کی فرض نماز جو پڑھتے ہیں، امام صاحب نے نماز چالو کر دی اور 1 منٹ کے بعد نمازی نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنا چالو کیا، تو کیا اسے ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے کون سی نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ عصر اور ظہر کی نماز کے بارے میں. عصر اور ظہر کی نماز میں چونکہ آہستہ قراءت کی جاتی ہے، بلند آواز سے قراءت نہیں کی جاتی، تو اس میں جب بھی مقتدی شامل ہو، یعنی قیام کی حالت میں، رکوع میں تو ثنا کا محل رہتا ہی نہیں، سجدے میں بھی ثنا کا محل نہیں، ثنا کا جو محل ہے وہ ہے قیام کی حالت. تو جب بھی مقتدی قیام میں شامل ہو پہلی رکعت میں، تو پہلی رکعت میں جب بھی وہ شامل ہوگا وہ اس وقت پڑھ لے گا، بلکہ دوسری رکعت میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے. مطلب کیا ہوا کہ مقتدی دوسری رکعت میں شامل ہوا، اس کی پہلی رکعت چھوٹ گئی تو وہ اسی رکعت میں پڑھ لے گا جبکہ آہستہ قراءت کی جا رہی ہو. لیکن جن نمازوں میں بلند آواز سے قراءت کی جاتی ہے ان نمازوں میں ثنا پڑھنے کی اسی وقت تک اجازت ہوگی جب تک امام صاحب بلند آواز سے قراءت کرنا شروع نہ کر دے، اور وہ پہلی رکعت میں ہوگا. یعنی وہاں پہلی رکعت میں ہی گنجائش ہوتی ہے، وہ بھی جب آپ بالکل امام کے ساتھ شروع کریں گے یا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوں. آگے مطلب پیچھے آگے تو ہو ہی نہیں سکتے ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی. امام صاحب سے پہلے اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو تھوڑا سا بھی اگر پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ وقت رہتا ہے ثنا پڑھنے کا، تو وہاں پر ثنا پڑھی جا سکتی. لیکن اگر امام صاحب نے بلند آواز سے قراءت کرنا شروع کر دیا تو اب ثنا پڑھنے کی اجازت نہیں، اب نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن پاک کو سننا بھی واجب ہے. جو سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، سورت پڑھی جاتی ہے، اس کا سننا واجب ہے. آپ ثنا پڑھ رہے ہوں گے تو سننا کہاں پایا جائے گا؟ اس لیے اگر قراءت شروع ہو جائے یا آپ ثنا پڑھ رہے تھے اور آدھی ہوئی تھی، تھوڑی سی ہوئی تھی کہ اس میں امام صاحب نے بلند آواز سے قراءت کرنا شروع کر دیا، تو آپ ثنا کو وہیں پر روک دیں. اب اس کو مکمل کرنے کی بھی اجازت نہیں، ورنہ مکمل کرنے میں بھی وہی بات آئے گی. تو جو نمازیں جن میں آہستہ قراءت کی جاتی ہے اس میں پہلی رکعت میں مقتدی شامل ہوا ہے تو قیام کی حالت میں اگرچہ تھوڑی دیر ہو گئی ہو وہ ثنا پڑھ سکتا ہے. اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا یا تیسری میں شامل ہوا تو اس وقت بھی وہ پڑھ سکتا. اچھا، اب یہ جو ثنا، مثال کے طور پر اگر کوئی پہلی رکعت میں شامل ہوا، ایسی نماز میں جن نمازوں میں بلند آواز سے قراءت کی جاتی ہے تو پہلی نماز میں پہلی رکعت میں اس کا محل ہوتا ہے، لیکن امام صاحب نے قراءت کرنا شروع کر دیا تو اب وہ ثنا نہیں پڑھ سکے، تو اب تو دوسرا کوئی موقع نہیں ہے پڑھنے کا. لیکن جس کی رکعت چھوٹی ہو نا اس کے لیے ایک موقع ہے. جس کی ایک رکعت چھوٹی ہو اور وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا امام صاحب کے ساتھ اور امام صاحب نے بلند آواز سے قراءت کرنا شروع کر دیا تھا تو اب وہ ثنا نہیں پڑھ پائے، تو بعد میں وہ اپنی ایک رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ اس وقت ثنا پڑھ لے. اگر وہ پہلے پڑھ چکا ہے تو ابھی نہیں پڑھے گا، اور پہلے نہیں پڑھا ہے تو اپنی یہ جو چھوٹی ہوئی رکعت جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تب وہ اس کو پڑھ لے گا. آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شادی کے بعد کسی لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا اس کا شوہر اسے طلاق دے دے تو اس کی عدت کتنے ٹائم کی ہوگی؟ دیکھیے وفات کی جو عدت ہوتی وہ تو سیم ہے، یعنی چاہے رخصتی ہوئی ہو یا رخصتی نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوگی جب شوہر کا انتقال ہو جائے، کیونکہ یہ قرآن پاک کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے پارے کی آیت کریمہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جائے تو اس کی بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روک کے رکھیں گی، یعنی عدت میں بیٹھیں گی، عدت کی پابندیوں کا وہ خیال رکھیں گے. تو یہ عدت جو ہے یہ وفات کی عدت. ہاں اگر وہ عورت حاملہ ہے، وہ عورت اگر پریگننٹ ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہو جائے گی، یعنی بچے کا پیدا ہونا ہی اس کی عدت، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب چاہے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو یا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے یا یہ کہ چند گھنٹوں کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے پریگننٹ تھی وہ اور اس کے 9 مہینے مکمل ہو چکے تھے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب چند گھنٹوں کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا 1-2 دن کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہیں اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے اور شوہر کو ابھی تختے پر رکھا ہوا ہے، غسل دینے کے لیے جو تختے پر رکھا جاتا ہے، ابھی دفن بھی نہیں کیا گیا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی، ابھی شوہر کو تختے پر رکھا ہوا ہے اور اسی درمیان بچہ پیدا ہو گیا، وہیں اس کی عدت ختم ہو جائے گی.
کیونکہ مطلقاً اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل. قرآن پاک میں سورہ طلاق کی آیت کریمہ ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر لے، یعنی ان کا بچہ پیدا ہو جائے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی. تو یہ حمل والی. اور طلاق کے اندر بھی یہی حکم ہے، یعنی کسی ایسی عورت کو طلاق دے دی گئی جو حاملہ ہے تو اب اس کی عدت بھی وضع حمل ہو جائے گی، یعنی اس کا بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب ویسے تو طلاق والی کی عدت اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 3 پیریڈس ہیں، 3 حیض ہے. یہ طلاق والی آیت کریمہ ہے والمطلقات یتربصن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں گی، یعنی 3 حیض تک عدت میں بیٹھیں گی. یہ 3 حیض ان کی عدت ہے. لیکن اس میں اگر عورت حاملہ ہے تو پھر یہ 3 حیض والی عدت بھی وہ وضع حمل کی طرف کنورٹ ہو جائے گی، اور اس میں پھر کبھی بڑھ بھی سکتی کبھی کم بھی ہو سکتی. 3 پیریڈس کا تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر 3 مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن وہ حمل والی وضع حمل والی عدت جو ہے وہ 9 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، 8 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، 6 مہینے کی بھی، 5 مہینے کی بھی، اور اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، 1 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی یہاں پر بتایا. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی عورت جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، سوال ایسی عورت کے بارے میں، وہ جو مسئلہ بتائیں وہ عام عورتوں کے بارے میں ہے جہاں تنہائی بھی ہو جاتی ہے اور جسمانی تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ احکام ہوں گے عدت کے. لیکن وہ عورت جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، وہ جو شوہر کے پاس گئی ہی نہیں ہے ابھی، اور شوہر کے ساتھ اس کی تنہائی بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی ہے، تو اس عورت کے لیے عدت کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیے وہ وفات کی عدت تو اس کے لیے بھی ہے، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی، وفات شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کو بھی عدت میں بیٹھنا پڑے گا اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی. لیکن طلاق کی عدت میں تھوڑی تفصیل ہے. طلاق اگر شوہر نے رخصتی سے پہلے اور خلوت ہونے سے پہلے، تنہائی ہونے سے پہلے 1 طلاق اگر شوہر نے دی ہے، یا الگ الگ جملے میں 3 طلاقیں دی ہیں، الگ الگ جملے میں تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، اس طرح الگ الگ جملے میں اس نے طلاق دی ہے، تو وہ 1 طلاق اس پر واقع ہوگی اور وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہوا نہیں ہے، رخصتی ہوئی نہیں اور تنہائی بھی نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ 1 طلاق اس پر واقع ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں اس کو عدت گزارنے کی حاجت نہیں. اور 1 طلاق دینے کی صورت میں دوبارہ اس شوہر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، دوسری طلاق کی صورت میں بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. لیکن 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ میں ایک ہی جملے میں دے دی، 3 طلاقیں شوہر نے اگر ایک ساتھ میں ایک ہی جملے میں اس عورت کو دے دی جس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ایک جملے میں دینے کی وجہ سے وہ تینوں کی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اب اگر وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو پھر حلالہ کروانا پڑے گا. عدت ابھی بھی نہیں ہے. جس عورت کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، جس عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی، تنہائی نہیں ہوئی ہے، اس عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو اس کے لیے عدت نہیں ہوتی ہے. فَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّتِهِنَّ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، کہ اگر تم عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو، چھونے سے پہلے کا مطلب کیا؟ جماع ہم بستری کرنے سے پہلے اور خلوت و تنہائی سے پہلے طلاق دے دو تو ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوتی. تو یہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو جانے کی صورت میں عدت تو نہیں ہے، لیکن طلاق کے احکام الگ الگ. اور میں جو بار بار ایک لفظ بول رہا ہوں وہ ہے تنہائی کا لفظ، جس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے. خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں تنہائی میں اس طرح رہے ہوں کہ وہاں ہم بستری سے روکنے والی کوئی چیز موجود نہ ہو، تو پھر اگرچہ ہم بستری نہ ہوئی ہو اس عورت کا حکم مدخولہ کی طرح ہو جائے گا. یعنی جس طرح عام عورتوں کی عدت کا حکم ہوتا ہے پھر اس عورت کے لیے بھی عدت لازم ہوگی. تو اگرچہ ہم بستری نہیں ہوئی ہے لیکن تنہائی ہو گئی، اور آج کل کے زمانے میں یہ ہوتا ہے، اگرچہ رخصتی نہیں ہوتی لیکن ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ لے کے گھومتے ہیں، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی ہے لیکن لے کے گھوم رہا ہے تنہائی میں. یہ معاذ اللہ ابھی تو اس طرح کے معاملہ، نکاح ہو گیا تو جائز تو ہے، نکاح رخصتی کا معاملہ یہ کہ نکاح ہو گیا تو ساتھ میں گھومنا جائز. اللہ کی پناہ ابھی معاذ اللہ تو اس پر کہا جائے گا کہ نکاح نہیں ہوا اور لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو طلاق اور عدت کا معاملہ ہی نہیں، کیونکہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. نکاح ہوا ہی نہیں تو طلاق کا کیا مطلب اور عدت کا کیا مطلب؟ یہاں بات چل رہی ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی اور یہ ساتھ میں لے کر گھومتا تھا اور یہ تنہائی میں کہیں پر رہے ہوں گے، ایسی تنہائی جس کو خلوت صحیحہ کہا جائے، تو پھر عام عورتوں کی طرح یعنی مدخولہ عورت کی طرح اس کا بھی حکم ہوگا. پھر اگرچہ ہم بستری نہ ہوئی ہو، اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر اس کو عدت گزارنی پڑے گی.
وہ 3 پیریڈس والی عدت اس کی ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں بستری بھی ہو گئی اور حاملہ ہو چکی تھی رخصتی سے پہلے ہی، یعنی وہ تو دنیا والوں کے اعتبار سے رخصتی نہیں ہوئی ہے، ورنہ تو یہ تو اپنے اعتبار سے رخصت کروا چکا ہے اس کو، یہ حالات ہیں. تو اگر پریگننٹ ہو چکی ہے تو پھر وہ پریگننٹ والی عدت اس کی ہو جائے گی، وضع حمل. اب آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کس جانور کو پالنے کی اجازت ہے اور کس جانور کو پالنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے، سور کو پالنے کی اجازت نہیں، سور اور خنزیر کسی بھی طرح اس سے انتفاع جائز نہیں ہے، اس کو پالنے کی بھی اجازت نہیں، اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں. اور کتے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ کتے کو پالنے کا اگر کوئی صحیح مقصد ہو تو پالنے کی اجازت، جیسے شکار کرنے کے لیے یا پہرے داری کے لیے کتا رکھا جائے تو پھر اس کو پالنے کی اجازت ہے، شوقیہ طور پر اس کو پالنے کی اجازت نہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے جو جانور ہیں، چاہے وہ پالتو جانور ہوں یا جنگلی جانور ہوں، اگر ان کے کھانے پینے کا خیال رکھ سکتے ہوں تو پالنے کی اجازت ہے. اور ان کے پالنے کا کوئی غلط مقصد بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ناجائز مقصد یا ایسا مقصد جو شریعت کے خلاف ہو. جیسے جانوروں کو لڑاتے ہیں، جانوروں کے درمیان مقابلہ کرواتے ہیں، کبوتر بازی کرتے ہیں. کبوتر بازی یعنی کبوتروں کو اڑایا جاتا ہے، کس کا کبوتر زیادہ دور تک جاتا ہے، کس کا کبوتر زیادہ اونچائی پر جاتا ہے. تو یہ مقابلے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کے مقابلہ کرنے کی نیت سے اگر کوئی جانور کو پالتا ہے یا پرندے کو پالتا ہے تو پھر جائز رہی. لڑانے کے لیے، جانوروں کو لڑانے کے لیے یا نشانے بازی کا ہدف بنانے کے لیے کہ وہ کبوتر اپنا پالا پھر کبوتر کو چھوڑا پھر گولی مار رہا ہے اس کو، تو اس کی بھی اجازت نہیں. اس نیت سے بھی اس کو پالنے کی اجازت نہیں، جانور یا پرندے کو. جانور کے کھانے پینے کا خیال رکھ سکتے ہوں، پرندے کے کھانے پینے کا خیال رکھ سکتے ہوں تو پالنے کی اجازت ہوگی. اعلیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ دن میں 70 مرتبہ اس کو دانہ دکھانا پڑے گا. اگر کسی پرندے کو آپ نے پالا، پنجرے کے اندر بند کر کے رکھا ہے تو وہ تو جا نہیں پائے گا اپنی غذا کو تلاش کرنے کے لیے، کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے، تو آپ ہی کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. تو کیا فرمایا کہ دن میں 70 مرتبہ اس کو دانہ دکھا. آپ کو کیا پتا اس کو بھوک لگی ہے کہ نہیں، تو 70 مرتبہ اس کو دانہ دکھانا پڑے گا. وہ تھوڑی بتائے گا مجھے بھوک لگی ہے. کچھ جانوروں کو ایسے ٹرین کیا جاتا ہے تو وہ کچھ اپنے اشاروں کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ ان کو بھوک لگی. جیسے کتوں کے معاملات ہوتے تو وہ کتا جو ہے کہ اس انداز میں کوئی حرکت کرتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بھوک لگی. لیکن سارے جانوروں کا، سارے پرندوں کا تو یہ حال ہوتا نہیں کہ وہ بتائیں گے آپ کو کہ مجھے بھوک لگی. اچھا، یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس لے جا کر وہ کٹوری میں دانے رکھ دیے یا وہ کوئی کھانے کی چیز رکھ دی، اب جب اس کی مرضی ہو وہ کھائیں، یہ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ بھی درست ہے کہ جب اس کو بھوک لگے گی وہ کھا لے. تو اس طرح سے جو انتظام کر سکتا ہو اس کے لیے جانور یا پرندہ پالنے کی اجازت ہوگی. آگے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جو نیاز تقسیم کرتے ہیں راستے پر، روڈ پر، وہ پھینکی جاتی ہے، اور کتنی بار وہ نیاز بند کر کے کسی بچے کی اسکول کی، کتنی بار ایسا ہوتا ہے تو وہ نیاز بند کر کے کسی بچے کی اسکول کی فیس دے دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، نیاز تقسیم کرنا بہت اچھی بات ہے اور یہ اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے. لیکن نیاز جو ہمارے لیے ہوتی ہے وہ متبرک ہوتی ہے، وہ قابل تعظیم ہوتی ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے. ایسے ہی عام کھانے کا ادب ہے، جس پر فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو، جس پر ایصال ثواب کی نیت نہ کی گئی، اس کھانے کا ادب کرنا ہے. روزی کا ادب ایسے عام طور پر ہے. لیکن جس کھانے پر فاتحہ دے دیا گیا ہو، جس کھانے کو نیاز، جس میں نیاز کی نیت کر لی ہو، ایصال ثواب کی نیت کر لی، وہ تو اور زیادہ برکت والا ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ قابل تعظیم اور زیادہ اس کا ادب جو ہے ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے. تو اس طرح پھینکنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ پھینکتے ہوں تو ان کو اچھے انداز میں روکا جائے، ان کو منع کیا جائے کہ اس طرح یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس سے نیاز کی بے ادبی ہوتی ہے، ان کو بتایا جائے. لیکن اس کو بند کروانے کی اجازت نہیں، نیاز کو بند کروانے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے، بلکہ یہ سنیوں کی ایک طرح سے پہچان ہے. ہاں، یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کم کیا جائے، اس کو کم کیا جائے. ابھی نیاز کے نام پہ لاکھوں روپے خرچہ کرنے کی بھی تو اجازت نہیں. ہم نے دیکھا ایسے 8 لاکھ کی نیازیں ہوئی ہے. اب 8 لاکھ کی نیاز کرنے کی کوئی حاجت ہے؟ اور اس میں سارے کھاتے پیتے گھر کے لوگ آئے ہیں کھانے کے لیے. کیا مقصد اس نیاز کا؟ جو گھر میں بھی چولہا جلا کے کھانا کھا سکتے تھے ان کو بلا کر یہاں 8 لاکھ روپے کا خرچہ کر کے آپ نے جو نیاز کی، اس کا کوئی مقصد ہے؟ تو نیاز تو کم پیسوں کی بھی کی جا سکتی ہے، 10 روپے کی بھی کرے تب بھی ثواب ہے، 20 روپے کی کرے تب. اور اصل نیاز میں یہ ہے کہ اس کے جو پہلے حقدار ہوتے ہیں وہ غریب اور فقیر، مسکین، یتیم وغیرہ ہوتے ہیں، اور ان کو تو پوچھا بھی نہیں جاتا، غریبوں کو تو پوچھا بھی نہیں جاتا، اور کھاتے پیتے لوگوں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے. یہ آج کل نیاز بھی ایک طرح کا فیشن بن گئی.
اس نے 10,000 کی تو میں 20,000 کی کروں گا، اس نے 20 کی تو میں 30 کی کروں گا، اس نے 50,000 کی تو میں 1,00,000 کی، اس میں بھی مقابلے چل رہے ہیں۔ تو یہ کیا یہ دکھاوا ریاکاری، تو نیاز کا کوئی مطلب رہ گیا؟ اس نیاز کا کوئی ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو اس طرح کی نیاز نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ایسی نیازوں پر تو پابندی لگنی چاہیے، بند کر دینا چاہیے، لیکن پورے طور پر نیازوں کو بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے اس کو جاری رکھنا چاہیے، لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، حد سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ اب یہ بچوں کی فیس کی اگر بات کر رہے ہیں تو جہاں نیاز میں 50,000 روپے خرچہ کیا جا رہا ہے وہاں آپ 10,000 سے کام چلا لیں، اور جو باقی کے 40,000 روپے بچ رہے ہیں اس سے بچوں کی فیس کا آپ انتظام کریں۔ اس انداز میں بھی کام کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے دونوں چیزوں کو بیلنس کیا جا سکتا ہے کہ نیاز کی نیاز بھی ہو رہی ہے اور بچوں کی فیس کا انتظام بھی ہو رہا ہے۔ آگے یہ ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر اکثر بچے ڈی جے پر ڈانس کرتے ہیں اور ناچتے ہیں، کیا ان کو روکنے کے لیے ان کو وہیں مارنا چاہیے یا انہیں کیسے روکیں؟ دیکھیے، مارنے کی تو اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے بچے نہیں ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ہے تو ایک ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ آپ کا بچہ ہے تو آپ مار سکتے ہیں، لیکن دوسرے کا بچہ ہے تو اس کو آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دوسرے انداز میں آپ ان کو سمجھائیں، یا ان کے والی اگر ان کے ساتھ ہو، بچہ ہے اس کا باپ بھی اس کے ساتھ، تو باپ کو کہے کہ بھائی آپ کا بچہ ناچ رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، اس کو روکیے۔ اور پھر یہ کہ یہ ڈانس اور ناچ کے معاملات کب ہوتے ہیں؟ جب وہ اس طرح کی نعتیں بجائی جاتی ہے، وہ ذکر والی نعتیں جس میں میوزک جیسی آواز آتی ہے، میوزک جیسی آواز، تو ان نعتوں کا تو بجانا ہی جائز نہیں۔ جو ذکر اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ وہ دف جیسی آواز نکلتی ہے، تو اس کا تو بجانا ہی جائز نہیں ہے۔ تو پہلے تو اس کو بند کروایا جائے کہ یہ نعت آپ مت بجائیے، ایسی نعت بجائیے جس میں ذکر نہ ہو، یعنی ذکر ہو لیکن اس میں میوزک جیسی آواز پیدا نہ ہوتی ہے۔ تو پھر کیا یہ ڈانس اور ناچ کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، وہ ناچیں گے ہی نہیں۔ پھر اگر وہ پھر بھی ناچتے ہیں تو ان کو نرمی کے ساتھ روکا جائے، یا ان کے والی اگر ساتھ میں ہو تو ان کو کہا جائے کہ آپ اپنے بچے کو روکیں۔ ایک اور سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی کے دن روزہ رکھنا چاہیے یا جلوس میں جانا چاہیے، بہتر عمل کون سا ہے؟ بھائی دونوں بھی تو کیا جا سکتا ہے، ضروری تھوڑی ایک کو چھوڑ کر دوسرا کریں گے آپ۔ سوال پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ روزہ رکھا جائے یا جلوس میں جایا جائے، دونوں کام بھی تو آپ کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھ کر جلوس میں شامل ہو تو دونوں چیزوں کا ثواب مل جائے گا، روزہ رکھنے کا بھی ثواب مل جائے گا اور جلوس میں شامل ہونے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو دونوں چیزیں بھی آپ ایک ساتھ میں کر سکتے ہیں۔ اور روزہ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ اسی وجہ سے رکھتے تھے کہ آپ کی ولادت ہوئی، پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی حضور کی ولادت کے دن روزہ رکھنا چاہیے، بہت ثواب کی بات ہے، اور جلوس میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، ان کے پوچھنے کا اگر مقصد یہ ہو کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر جلوس میں شریک ہوں گے تو اس میں بہت گھومنا پھرنا پڑتا ہے تو روزے میں تکلیف ہو جائے گی، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ تھوڑی دور جا کر واپس آ جائیے، آپ کی شرکت ہو جائے گی، وہاں پر بھی آپ کا نام درج ہو جائے گا۔ یا یہ کہ شام کے وقت نکلیے، روزہ کھولنے کے بعد بھی تو جلوس تو ہمارا وہ کافی ٹائم تک چلتا ہے، تو روزہ کھولنے کے بعد آپ جلوس میں شامل ہو جائیں تو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ ایک اور سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی موٹا ہو اور وہ مسلسل 2-3 سال کے روزے اس نیت سے رکھنا چاہتا ہے کہ میرا وزن کم ہو جائے، تو وہ اس نیت سے روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یقیناً روزہ رکھنا اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، طبی فائدے بھی ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے تو اس کے فائدے کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، روزہ رکھنے کا جو فائدہ۔ لیکن جو روزہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہمیں دنیا کے فائدے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی عبادت۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کی صرف وہی نیت ہے، صرف اور صرف دنیا کا فائدہ حاصل کرنا، تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ایک عبادت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ثواب نہیں مل رہا، تو کیا فائدہ؟ تو آپ روزہ رکھیں یا کوئی بھی عبادت کریں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ آپ کا وزن خود بخود کم ہو جائے گا۔ تو وہ نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو وزن کم کرنا ہے آپ اس کی نیت نہ کریں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے روزہ رکھیں، تو عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا، دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن اسی نیت سے آپ روزہ رکھیں گے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ پھر یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ مسلسل 2-3 سال تک کے روزے، مسلسل روزے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایام ایسے جن میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں، کچھ ایام ایسے جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، جیسے وہ بقرعید کے جو 4 دن ہوتے 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، اس میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، اور عید الفطر کا روزہ رکھنا بھی مکروہ تحریمی،
اب مسلسل روزہ رکھنے میں اگر ان کی یہ بھی نیت ہے کہ عید کے دن، تو وہ تو جائز ہی نہیں ہے. پھر جو ہے کہ وہ 4 دن کے روزے رکھنا بھی جائز نہیں. تو ان کے علاوہ اگر رکھنا چاہتا ہے تو رکھنے کی اجازت ہوگی. ایک اور سوال یہ پوچھتے ہیں کہ سفر کے دوران کوئی عورت ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ نہ ملے تو کیا مسجد میں کوئی کونے میں جا کر اکیلے میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو؟ دیکھیں، اس میں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. عورتوں کو مسجد میں آنے سے کیوں منع کیا گیا؟ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا فتنے کے اندیشے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور عورتیں اگر سفر میں نکلی ہوئی ہیں تو سفر میں اگر اہتمام کے ساتھ، پردے کی پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی ہوں تو پڑھ لیں. کہیں مطلب وہ رکے ہوئے ہیں، کوئی مکان ہے، کوئی مسلمان بھائی کا گھر ہے، وہاں پر وہ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ لیں. یا مسجد کے اندر ہی نماز کے اوقات کے علاوہ وہ مسجد کے اندر کوئی موجود نہ ہو، کوئی مرد موجود نہ ہو، اس صورت میں جب کہ وہ فتنے کا اندیشہ بھی نہ ہو، کسی بھی طرح کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو مسجد کے ایک کونے میں بھی ان کو نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی. لیکن کب ہوگی؟ جب وہاں پر کوئی بھی مرد موجود نہ ہو. ایسی صورت میں ان کو مسجد کے کسی کونے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، ورنہ وہ کسی اور جگہ پر نماز پڑھیں، کسی اور جگہ پر نماز کا اہتمام کریں. تو یہ بات جو ہے کہ ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ میں سورت میں رہتا ہوں اور پچھلے 10 سالوں سے سورت میں رہتا ہوں، لیکن میں بھساول سے ہوں، یعنی ان کا اصل جو گاؤں ہے وہ ہے بھساول. بھساول میں جاتا ہوں تو قصر پڑھنی پڑے گی یا پوری مطلب ادا کرنی پڑے گی؟ اب میں بھساول سے تھوڑی دور جاتا ہوں، 30 کلومیٹر اگر دور جاؤں گا تو کیا مجھے وہاں قصر کرنی پڑے گی؟ تو دیکھیے، ان کا جو وطن اصلی پہلے تھا وہ تھا بھساول. اب وہ سورت میں آ گئے، سورت میں یہاں آنے کے بعد وہ بس گئے، لیکن ان کا بھساول آنا جانا لگا رہتا. اسی طرح جو دوسرے بھی حضرات ہیں، مہاراشٹر کے جو لوگ ہیں یا کسی دوسرے علاقے کے لوگ ہیں جو یہاں سورت میں آ کر بسے ہیں اور مستقل طور پر یہاں پہ آباد ہو گئے، لیکن ابھی بھی ان کا گاؤں آنا جانا جاری ہے. اور وہاں پر ماں باپ رہتے ہوں اگر، یا وہاں پر کوئی پراپرٹی ہے، تو وہ ابھی بھی ان کا وطن اصلی ہے. اگر کوئی پراپرٹی ہے یا ماں باپ وہاں پر رہتے ہوں تو وہ ابھی بھی ان کا وطن اصلی. یا بچوں کو وہاں رکھا ہوا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، عام طور پر بچے نہیں رکھتے ہیں، بچے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن بچوں کو اگر رکھا، بیوی بچوں کو اگر وہاں پر رکھا ہوا ہے تو وہ ابھی بھی وطن اصلی ہے. وطن اصلی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی وہاں پر پہنچیں گے وہ خود بخود مقیم ہو جائیں گے، یعنی پوری نماز پڑھنی، ان کو قصر نہیں کرنی. راستے میں جو سفر ہے اس میں تو قصر کریں گے، اتنا لمبا سفر ہے تو وہ تو 92 کلومیٹر سے کئی زیادہ کا، تو راستے میں تو وہ جو ہے کہ قصر کریں گے، نماز کا وقت آئے گا تو. لیکن اپنے وطن اصلی میں پہنچ جائیں گے تو پھر قصر نہیں پڑھیں گے، پھر پوری پڑھیں گے. اور وطن اصلی میں جیسے ہی آدمی پہنچتا ہے وہ مقیم ہو جاتا ہے. اب وہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر جائیں گے تو مقیم ہی رہیں گے، مسافر نہیں رہیں گے، جب تک کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر وہ نہیں کرے، تو یہ حکم ہوگا. لیکن اگر وطن اصلی کو پورے طور پر چھوڑ دیا، پورے طور پر چھوڑ دیا، یعنی اب وہاں بالکل بھی جانے کا ارادہ نہیں اور جاتے بھی نہیں، وہاں کوئی پراپرٹی بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں ہے، بیوی بچے بھی نہیں، بالکل تعلق ختم کر لیا. اب اگر جائے گا تو گھومنے پھرنے کی نیت سے جائے گا، جیسے ہم دوسری جگہوں پر جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے یا مزارات پر حاضری کے لیے جاتے ہیں. تو اس نے اگر پورے طور پر چھوڑ دیا ہے تو پھر اب وہ اس کا وطن اصلی نہیں رہا، اب سورت اس کا وطن اصلی ہو جائے گا. تو سورت میں اب وہ جب بھی سفر کر کے واپس آئے گا تو مقیم ہو جائے گا، لیکن بھساول جائے گا تو پھر مقیم نہیں ہوگا، وہ مسافر رہے گا، جبکہ 15 دن سے کم اس کا ٹھہرنے کا ارادہ. اب وہاں جا کے اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لے گا تو مقیم ہو جائے گا، وہ تو پھر ہر جگہ کے بارے میں یہ حکم ہوگا. ان کا یہ آخری سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ کچھ فاصلے سے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، یہ جو حکم ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو، درمیان میں فرجہ نہ چھوڑو، یعنی درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑو، کیونکہ درمیان میں خالی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم الگ الگ ہو کر کھڑے نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ڈال دے. تو مل کر کھڑے رہنا چاہیے، درمیان میں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ صف کے واجبات میں سے، یہ صف کے واجبات میں سے ہے کہ بیچ میں جگہ خالی نہیں. اگر ایک آدمی کی جگہ خالی ہے تو مکروہ تحریمی، ایک پورے آدمی کی تھوڑی سی جگہ خالی ہے تو وہ بھی کراہت سے خالی نہیں، تو وہ تھوڑی سی بھی جگہ ہم کو چھوڑنی نہیں.
تو ایڈجسٹ کر کے اگر تھوڑی جگہ خالی ہو تو تھوڑا ادھر ادھر ہو کر ایک اور آدمی کو شامل کر لیا جائے اور درمیان میں جگہ نہ چھوڑی جائے۔ اب کندھے سے کندھا ملانے کی بات آتی ہے تو کندھے سے کندھا ملانے کا مطلب ایکچولی کندھے سے کندھا ملانا نہیں ہے، کیونکہ کوئی پست قد ہے، کوئی اونچے قد والا، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، تو اس کا کندھا اس کے کندھے تک کیسے پہنچ پائے گا؟ تو مطلب وہ کندھے سے کندھا ملانے کا حقیقت میں ملانا مراد نہیں، یعنی درمیان میں جگہ نہ چھوڑنا مراد ہے، یہ مطلب ہے، درمیان میں جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے کہ بیان ہوا۔ اب کچھ اور مسائل جو ہے کہ شامل کرتے ہیں جو ہمارے ایک دوسرے بھائی نے بھیجے ہیں، دیکھیے وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ہم اتنے شامل کریں گے۔ پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کے وقت کے علاوہ مسجد کے لائٹ پنکھے چالو کرنا کیسا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ نماز کے اوقات میں تو مسجد کے لائٹ پنکھے چالو کیے جاتے ہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مسجد کے اندر جو بھی لائٹ ہے یا پنکھا وغیرہ کا انتظام کیا گیا، یہ کن لوگوں کے لیے کیا گیا؟ سب جانتے ہیں، مسجد میں جو عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں یہ ان کے لیے ہوتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے لیے ذکر و اذکار تسبیح وغیرہ جو بھی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ لائٹ اور پنکھا ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب اس سے ہی مسئلہ حل ہو گیا کہ چاہے اب نماز پڑھنے والا عبادت کرنے والا نماز کے اوقات میں مسجد میں آئے یا نماز کے اوقات کے علاوہ میں مسجد میں آئے، اس کو پنکھا چالو کرنے کی اجازت ہوگی، اس کو لائٹ چالو کرنے کی بھی اجازت ہوگی اگر لائٹ کی ضرورت ہو تو۔ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اندھیرا ہے اور اندھیرے میں تلاوت نہیں کر پائیں گے تو لائٹ چالو کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ یہ لگائے ہی گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں۔ اب اچھا، آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ مسجد والوں کی طرف سے، انتظامیہ اور ٹرسٹیوں کی طرف سے پابندی ہوتی ہے، بورڈ لگے ہوتے جیسے ہماری مسجد میں بھی لگا ہوا۔ ہماری مسجد میں یہ تو نہیں ہے کہ نماز کے اوقات کے علاوہ آپ چالو نہیں کر سکتے، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب اور مؤذن کے علاوہ کوئی سوئچ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن کوئی اس کو فالو کرتا نہیں ہے۔ تو کچھ دوسری مساجد کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات کے علاوہ پنکھا اور لائٹ چالو نہیں کر سکتے، یہ غلط لکھا ہوتا ہے۔ اور انہی مساجد کے اندر آپ جا کر دیکھیں گے لوگ سو رہے ہیں پنکھا چالو کر کے، تو سونے والے کو پنکھا چالو کرنے کی اجازت ہے اور نماز پڑھنے والے کو پنکھا چالو کرنے کی اجازت نہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کیسا بے ادباؤ ہے؟ تو بہرحال یہ پابندی لگانے کی بھی ایک وجہ ہے۔ یہ پابندی بھی کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہ وہ نمازیوں کے معاملات ہوتے ہیں، نمازیوں کی کوتاہی ہوتی ہے کہ نمازی، جیسے نماز کے اوقات میں تو مؤذن صاحب موجود ہیں اور مسجد کے کوئی دوسرے ذمہ دار ہیں، آپ نماز پڑھ کے چلے گئے تو وہ پنکھا بند کر دیں گے، وہ موجود ہیں اس کام کے لیے، جبکہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ گئے اور وہاں کوئی موجود نہیں تو آپ پنکھا بند کر کے جائیں یا آپ لائٹ بند کر کے جائیں، لیکن ایسا ہوتا ہے؟ اگر یہ عام اجازت دے دی جائے نا کہ نماز کے اوقات کے علاوہ میں بھی آپ آ کر پنکھا چالو کر سکتے ہیں اور لائٹ چالو کر سکتے ہیں، پتہ چلا کہ 10 لائٹیں چالو ہیں اور 10 پنکھے بھی چالو ہیں اور مسجد میں کوئی ہے بھی نہیں، تو پھر لائٹ بل کون بھرے گا؟ لائٹ بل اس کا بھی تو اجازت ہے، شریعت میں اجازت دی ہے کہ آپ چالو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی یہ بھی تو ذمہ داری کہ آپ بند کریں جب جا رہے ہو۔ تو لوگ بند نہیں کرتے، اس وجہ سے تو پھر ایسے قاعدے بنانے پڑتے، ایسی پابندیاں لگانی پڑتی۔ یہ کیوں لگاتے ہیں؟ ٹرسٹیوں کو مجبور ہو کر پھر یہ قاعدہ لگانا پڑتا ہے کہ وہ لوگ چالو رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ مسجد والوں کی ہے یا پھر وہ جو نماز پڑھنے عبادت کرنے آیا ہے اس کی ہے؟ تو عام طور پر تو انہی لوگوں کی ہوتی ہے، اور سب ایسے نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں ان میں سے ایسے، لیکن کچھ کی وجہ سے پھر سب پر پابندی لگانی پڑتی، کیونکہ پھر وہ 2-2 گھنٹے تک پنکھا چالو رہ گیا، 2-2 گھنٹے تک لائٹ چالو رہ گئی، تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو مسجد والوں کو تو اس کا خیال رکھنا ہے نا کہ بلا وجہ یہ پنکھے نہ چل رہے ہوں اور بلا وجہ لائٹیں نہ چل رہی ہو، اس وجہ سے یہ پابندیاں لگائی جاتی۔ تو اگر کوئی نمازی ایسا ہے جو اس کا خیال رکھتا ہو کہ نماز پڑھے گا اور نماز کے بعد وہ یاد رکھ کر پنکھا یا لائٹ جو بھی چالو کی وہ بند کر کے جائے گا تو اس کو اجازت ہوگی۔ آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے ناپاکی کی حالت میں جسمانی تعلق قائم کر لے، لا علمی کی بنیاد پر یا معلوم ہوتے ہوئے یہ سوچ کر کہ کچھ نہیں ہوتا، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، ناپاکی کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہے، یعنی بیوی ناپاکی کی حالت میں ہے، بیوی حیض کی حالت میں، تو اس حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی وہاں تک ان سے ہم بستری کرنا جائز نہیں، تو قرآن پاک کا حکم ہے۔ تو اگر کوئی نادانی کی وجہ سے ایسا کر لیتا ہے تو حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرے اور آئندہ کبھی بھی ایسا نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ لیکن آگے جو جملہ لکھا ہے بہت سخت جملہ ہے، یعنی یہ سوچ کر اس نے ہم بستری کر لی کہ کچھ نہیں ہوتا تو کافر ہو جائے گا۔
اگر یہ سوچ کر کہ یہ کوئی گناہ نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک نے منع فرمایا، یہ تو قرآن پاک کا انکار ہو گیا نا، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح اور تجدید بیعت کے معاملات آئیں گے۔ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مرنے کے بعد قبر میں تشریف لاتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری زندگی میں بھی جب کسی صحابی کا انتقال ہوتا ہوگا تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی تشریف لاتے تھے؟ صحابہ کرام کی قبر مبارک میں بھی تشریف لاتے تھے؟ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں تشریف لاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی قبروں میں بھی تشریف لاتے تھے، ظاہری حیات میں بھی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہوں پر آپ موجود ہو سکتے ہیں، تو ظاہری طور پر زمین کے اوپر بھی تشریف فرما ہے اور قبروں کے اندر بھی تشریف لے جائیں۔ اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک وقت میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ایک وقت میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، سارے لوگوں کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے کہ نہیں لے جاتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ اور بہت سارے صحابہ کرام سے اس طرح کی باتیں بھی مروی ہیں، جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ ملتا ہے، جبکہ یہ تو حضور کی حیات ظاہری کے بعد کا واقعہ ہے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، میں نے وہ جمعہ کے بیان میں بھی اس کو بتایا تھا، تو آپ کی بیوی رونے لگ گئی کہ ہائے مصیبت، ہائے میرا غم کہ میرے شوہر کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے کیا کہا کہ یہ کوئی مصیبت کا موقع نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، واقربا، ہائے رے میری خوشی۔ تو بیوی نے پوچھا کہ کیا یہ تو آپ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے والا، یہ خوشی کا موقع ہے؟ تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں ہاں خوشی کا موقع ہے، کیونکہ کل میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور ان کے صحابہ سے ملاقات کروں گا۔ تو ملاقات کہاں ہوگی؟ تو یہ ثابت ہے، یعنی صحابہ کرام کی قبروں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے۔ اور حدیث کے اندر جو 3 سوالوں کا ذکر ہے وہ 3 سوال مطلق ہیں، کہ جب بندہ مومن اس کا انتقال ہوتا ہے یا کسی منافق کا بھی اگر انتقال ہوتا ہے، کسی کافر کا بھی انتقال ہوتا ہے، تو منکر نکیر آتے ہیں، اور مومن سے بھی وہ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں اور کافر اور منافق سے بھی وہ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے، ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرانے کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں۔ اگر بندہ مومن ہے تو وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے یہ تو میرے آقا ہیں، میں ان کا کلمہ پڑھتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی اس کا عقیدہ ہے وہ بیان کرتا ہے۔ لیکن کافر ہر سوال کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا، جو لوگ کہتے تھے میں وہ کہہ دیا کرتا تھا دنیا میں، مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ تو یہ جو سوالات ہیں یہ تو مطلق ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی قبروں میں بھی منکر نکیر آتے ہیں اور ان سے بھی یہ سوالات ہوتے ہیں، اور وہ بھی اب عام بندہ مومن جب ان سوالوں کے جواب دے لیتا ہے تو صحابہ کرام نہیں دے پائیں گے، صحابہ کرام تو بدرجہ اولا دے پائیں گے، صحابہ کرام سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ تو ایک اور سوال ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جو سوال بچیں گے اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آخرت میں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اور نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، تو کیا مرشد کی نسبت کام آئے گی؟ وہ بھی ہمارے روحانی باپ ہیں، یعنی مرشد اور پیر یہ روحانی باپ ہوتے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی رشتہ دار اس وقت دوسرے رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر یہ ارشاد فرمایا گیا، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے تعلق سے ہی پریشان ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ اس وقت بھی کام آئیں گے، ان کی نسبت کام آئے گی۔ پیر و مرشد اگر پیر کامل ہیں، جامع شرائط پیر ہیں، ان کا سلسلہ بھی درست ہے، تو وہ ایسے پیر صاحب بھی کام آئیں گے، ان کی نسبت بھی کام آئے گی۔ تو آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جو دنیا میں گہرے دوست تھے، جو دنیا میں ایک دوسرے کے جگری دوست تھے، وہ وہاں پر ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی دشمن جیسا برتاؤ کریں گے، ایک دوسرے کے بالکل بھی کام نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ جو دنیا میں بہت زیادہ دوستی کے دعوے کرتے تھے، یہ ہوتا ہے نا آج کل دوستی کے بڑے معاملات چلتے ہیں،
میرے دوست، میں دوست کے لیے تو یہ کر دوں گا، جان قربان کر دوں گا، اس طرح کے معاملہ، یہ جس دوست پر آپ جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں نا، وہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو آپ دیکھ کر دوست بنائیں کہ کس کو دوست بنا رہا ہے. اگر نیک آدمی کو دوست بنایا ہے نا تو اس کی دوستی کام آئے گی. عالم کو دوست بنایا ہے تو اس کی دوستی کام آئے گی. کسی متقی پرہیزگار کو دوست بنایا ہے تو اس کی دوستی کام آئے گی. لیکن کسی دنیا دار کو دوست بنایا ہے یا کوئی بہت بڑا گنہگار فاسق و فاجر ایسے شخص کو آپ نے دوست بنایا، وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ایک نیکی دینے کے لیے تیار، اس کے ماندے ہوں گے اس وقت، وہ دوسروں سے مانگ رہا ہوگا، وہ آپ کے پاس آئے گا کہ مجھے نیکی دے دو. تو اس طرح ماں آپ سوچیں نا کہ ماں تو کتنی مہربان ہوتی. ماں سے اولاد کی تکلیف دیکھی جاتی نہیں، ماں بھی انکار کر دے گی، ماں بھی میدان محشر میں نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو اب سوچیں، جب ماں نہیں دے گی تو دوسرا کوئی کیا دے گا؟ جب ماں مدد نہیں کرے گی تو دوسرا کوئی رشتہ دار کیا مدد کرے گا؟ اور پھر دوست تو رشتہ دار بھی نہیں ہوتا. یعنی عام طور پر جو دوست، رشتہ داروں میں بھی دوست ہوتے ہیں لیکن رشتہ داروں کے باہر بھی دوست ہوتے ہیں، تو وہ کیا کام آئے گا پھر؟ لیکن جو متقی پرہیزگار، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ اس وقت بھی کام آئیں گے. الا المتقین کے الفاظ کہ یہ گہرے دوست دشمن بن جائیں گے، لیکن اگر متقی پرہیزگاروں سے دوستی رہی ہوگی، ان سے تعلق رہا ہوگا، ان سے محبت کرتا ہوگا بندہ، تو یہ دوستی اور یہ محبت وہاں پر بھی کام آئے گی. اور جو اللہ کے ولی ہوں گے، نیک و صالحین، وہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے. ان کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. شفاعت کبریٰ کا منصب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اس کے بعد دوسرے انبیاء کرام کو شفاعت کرنے کا اختیار ملے گا. شہداء کرام کو، صالحین کو، اولیاء کرام کو، حفاظ کو، علماء کرام کو اور نیک لوگوں کو، متقی پرہیزگار لوگوں کو شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے گا. تو جو پیر و مرشد متقی پرہیزگار ہوں گے دنیا میں، تو وہ بھی اپنے ماننے والوں اور اپنے مریدین کی شفاعت کریں گے. اب پیر کا معاملہ گڑبڑ ہے تو پھر اس کے خود کے پھر معاملات ہوں گے وہاں پر. پیر اگر جامع شرائط نہیں ہے، پیر اگر ڈھونگی ہے، تو پھر وہ کسی کے کام نہیں آئے گا. وہ پھر اس کے وہ خود اپنے تعلق سے پریشان ہوگا. تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. ایک اور آیت کریمہ آپ کو سنا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ میدان محشر میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا. کن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ من النبیین، انبیاء کرام، والصدیقین، صدیقین ہیں، صالحین ہیں یعنی اللہ کے نیک بندے، اور شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ایسے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہوں گے. ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے. تو ان لوگوں کی محبت اور ان لوگوں کی دوستی کام آئے گی. تو دوست بنانے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دوستی ہماری دینداری کی بنیاد پر ہے یا صرف دنیا داری کی بنیاد پر ہے. یہ دوستی ہمیں آخرت میں کام آنے والی یا نہیں، یہ دیکھا جائے پھر دوست بنایا جائے. تو بہرحال یہاں پہ جو وقت میں جتنی گنجائش تھی اتنے سوالات شامل کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی احکام و مسائل بیان کیے گئے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلامی زندگی عطا فرمائے اور ایمانی موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.